بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، کلمۃ الفصل جو قادیانی مرزائیوں کی یہ کتاب ہے، اس کا درس جاری ہے۔ تو صفحہ نمبر 96 کے اوپر ہم پہنچے تھے۔ آگے لکھتے ہیں جناب کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نبی تو ماننے کے قابل ہوتے ہیں مگر بعض نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر ضرور ایمان لایا جاوے، یہ اصل میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہے کہ بعض نبیوں کو تم مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ مراد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیوں کو تو تم مانتے ہو لیکن مرزا غلام قادیانی کا انکار کرتے ہو، تو بعض کا تم نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ وہ یہود و نصارہ کی آیات کو اور ان کی باتوں کو یہ فٹ کر رہے ہیں جناب مسلمانوں کے اوپر۔ آگے لکھتا ہے مگر بعض نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر ضرور ایمان لایا جاوے۔ ایک لعنتی خیال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مرسلین نبی یا رسول ہونے میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ خداوند کریم نے نبوت کو ایک سلسلہ کے طور پر اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ الہی نور ایک خاص وقت میں محدود نہ ہو جائے بلکہ مختلف زبانوں اور مختلف مقاموں میں اس کا ظہور ہو۔ کیونکہ جس طرح ہر ایک دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طرح ہر ایک نبی کے بعد جس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا پر نور کا نزول ہوتا ہے، ایسے زمانے کا آنا بھی ضروری ہے جو اندھیرے سے مشابہت رکھتا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ پرانے خیالات اور جذبات کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، جسے دیکھو آج اگر ایک اور عورت کا جوان بیٹا مر جاوے تو وہ اس کے صدمہ میں اس قدر غم و علم کا اظہار کرے گی کہ بس قریب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، لیکن ایک عرصہ کے بعد غم کا اثر اس کے دل پر سے کم ہوتا چلا جاوے گا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ وہ بچہ ہے اسے یاد بھی نہ ہوگا۔ یہی حال انبیاء کی تعلیم کا ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ مثالیں کون سی دے کے مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثالیں کون سی دے کے، حالانکہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے واضح طور پہ حکم دے دیا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، لیکن دنیاوی مثالیں دے دے کہ یہ دیکھو نا جی وہ فلاں بچہ مر گیا تو اس کا محبت کم ہو گئی، تو رفتہ رفتہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو لہذا اس لیے نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے لکھتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اپنے جذب اور روحانی قوت سے سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ان کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں اندر کر جاتی ہے، لیکن ان کے بعد ایک مدت گزر جانے کے پر کچھ تو ان کی تعلیم ہی بوجہ بعض بیرونی عناصر کے ساتھ لے جانے کے اپنی حقیقت کھو بیٹھتی ہے، اور کچھ کسی کامل روحانی وجود کے نہ ہونے کی وجہ سے اس مذہب کے مطابق ان کے دلوں میں زنگ بیٹھ جاتا ہے اور ان کے جوش ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور دنیا کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں رچ جاتی ہے۔ تب آسمان پر ایک بگل بجائی جاتا ہے اور جو آنے والے رسول کی منادی کرتا ہے۔ لو جی دیکھ لیا آپ نے، تو اب یہ ثابت یہ کریں گے کہ 1400 سال 1200 سال کے اندر ہوا کیا تھا کہ جناب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہو گئی تھیں، تو کفر اور شرک پھیل گیا تھا اور گمراہی پھیل گئی تھی، اور جناب بدکاری، زناکاری، شراب نوشی اور یہ گناہ پھیل گئے تھے، تو لہذا ضرورت تھی کہ اب کسی نبی کا آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیج دیا۔ تو اچھا جی آگے دیکھیے، ہر ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے یقینی قطعی طور پر یقینی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی معمور کی مخالفت پر مرتا ہے وہ سعادت کے مادے سے بالکل خالی ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہ کرتا، جو چونکہ تمام مرسلین ایک ہی رنگ میں ہوتے ہیں،
اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر موسیٰ کو نہ ماننے والا عیسیٰ کا وقت پائے تو اس کا بھی انکار کرتے، اور اگر وہ نبی کریم کے زمانے میں پیدا کیے جاتے تو ان کی مخالفت پر بھی کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایمان لانے والوں کا حال ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیحی لوگ حقیقت میں مسیحی نہ تھے، بلکہ وہ صرف اس لیے مسیحی تھے کہ اپنے آباء و اجداد مسیح کے متبع تھے، ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی مسیحی ہوتے تو ضرور تھا کہ ان کے پاس منہاج نبوت کا پورا علم ہوتا اور وہ نبی کریم کی آواز پر فوراً لبیک کہہ اٹھتے۔ اب یہ دیکھیے منہاج نبوت کا انہوں نے ایک بڑا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ منہاج نبوت پتہ نہیں کون سی منہاج نبوت یہ سنبھال کے یہ قادیانی مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، منہاج نبوت وہ ہو چکی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بس ختم ہو گیا سلسلہ۔ یہ منہاج نبوت کے نام کے اوپر انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں قادیانی مرزائیوں نے، اور پتہ نہیں اس منہاج نبوت سے کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو مسیح پر ایمان لانے کا توفیق نہ ملی، غرض اس ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک مأمور کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے کسی مأمور کے زمانے میں ہوتا ہے تو ضرور اس کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام مرسلین منہاج نبوت پر پرکھے جاتے ہیں، اور ہر ایک فسانے میں ان کی شناخت، ہر ایک زمانے میں ان کی شناخت کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، پس وہ جس کے معیار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک جھوٹا مدعی رسالت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کبھی بھی حقیقی طور پر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو سچا نہیں جان سکتا، خواہ وہ زبان سے ہزار دعویٰ کرے، اور باخدا اگر وہ عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں ہوتا تو ان میں سے بھی وہی سلوک کرتا جو اس کے نبی عربی سے، کیونکہ اس کا دل سعادت کے مادے سے خالی ہو چکا ہے، اور اس کی آنکھیں نمی نور ایمان باقی نہیں رہا اور اندھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں دیکھ سکتی، اور خواہ وہ نور موسیٰ اور عیسیٰ کی شکل میں نازل ہوا اور خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں اس کا ظہور ہوا، پس یہ یقینی ہے کہ اچھا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بس، اب اتنی لمبی چوڑی بات کر کے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی، وہ بتاؤ نا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو لہب اور ابو جہل تھا جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہی اگر جناب ہوتا نا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو وہ حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتا، یہی حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتا تو ان کا بھی انکار کر دیتا۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی لوگ آج کے دور میں بھی ہیں جو کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ان سب مسلمانوں کو انہوں نے ابو جہل ابو لہب بنا دیا اور کافر بنا دیے۔ یہ دو صفحوں کے بعد یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، کہتے ہیں یہ صفحہ 98 شروع ہو چکا ہے، یہی عقیدہ میرا ایمان باللہ کے متعلق ہے، صرف خدا کی ذات کا قائل ہو جانا اور اس پر ایمان لے آنا انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، کیونکہ نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ متصف مانا جاوے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کا قائل ہو لیکن اس میں اپنے خدا کی ایسی صفات دے رکھی ہوں جس سے اس کی ذات پاک پر کوئی دبا آ جاوے جو اس کے نورانی چہرہ کو لوگوں کی نظروں میں چھپانے والی ہو۔ مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کو ہوا۔ اچھا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس شخص کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ شخص خدا نہیں بن سکتا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو جی خدائی صفات میرے اندر ہیں تو لہذا میں خدا بن گیا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ جو مرزا جونیئر صاحب کہتے ہیں منی خدائی صفات اس کو دے دی جاتی ہیں، اور جنت میں ایسی صفتیں وہ کن کی صفتیں دی جائیں گی، تو یہی عقیدہ اصل میں قادیانی مرزائیوں کا۔ اس کے اوپر میری ویڈیو بھی آ چکی ہے مفصل میرے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو کافی کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ منی خدا والا سلسلہ انہوں نے پہلے یہ قائل ہیں، یہ قادیانی مرزائی قائل ہیں، اب یہاں پر یہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں، اس جگہ پہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو اسوہ حسنہ کے اندر مرزا بشیر نے جو کہا ہے منی خدا کا تصور دیا ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ یہ کن فیکون کی صلاحیت مجھے دی گئی ہے کہ میں کن کہتا ہوں تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔
ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ زندہ کرنے اور مارنے کی قوت اور صلاحیت مجھے ملی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ رأیتنی فی المنام عین اللہ و تیقنت اننی ہوا، ایک منام میں اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ وہ تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ پھر کہتا ہے میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، میرا خدا مجھے کہتا ہے اسمع ولدی، اے میرے بیٹے میری بات توجہ سے سن۔ تو وہ تمام خدائی صفات اور خود اللہ پاک ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں یہاں پر ہی آج کے درس کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک قادیانی مرضیوں کو عقل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ہمارا نیا کورس شروع ہوا ہے، اس کورس میں بھی لازمی شرکت کیجئے۔ دعا گو رہیے گا، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔